بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، گزشتہ لیکچر میں ہم در مراد نظم کے پہلے 3 بندوں کی تشریح کر چکے ہیں۔ اس نظم کے شاعر میر ببر علی انیس ہیں۔ آپ کے نصاب میں اس نظم کے جو میر کا ایک مرثیہ ہے اس کا ایک تھوڑا سا حصہ جب آپ حضرت امام حسین میدان کربلا میں پہنچے تو اس وقت کا جو مکالمہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے، وہ منظر نگاری کی گئی ہے۔ تو آج ہم چوتھے بند سے شروع کریں گے۔ اترو مسافروں کے سفر ہو چکا تمام، کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک ہے یہی مقام، مقتل یہی زمیں ہے یہی مشہد امام، اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام، بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر۔ الفاظ میں نہیں دیکھتے ہیں، حشر قیامت کو کہتے ہیں، کوچ روانگی، مقتل قتل ہونے کی جگہ، جائے قتل، مشہد امام حضرت امام حسین کی شہادت کی جگہ، مشہد کے معنی شہادت کی جگہ، شہادت کا مقام، شہید ہونے کی جگہ۔ ایران کے ایک شہر کا نام بھی مشہد ہے۔ بار بوجھ، وزن، سامان، خیام خیمہ کی جمع ہے، خیمے، برپا کرو خیام مطلب ہے خیام لگاؤ، آب یعنی پانی، بقا ہمیشہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، آب بقا آب حیات، ایسا پانی جسے پینے کے بعد موت نہیں آتی۔ اب اس بند کے مفہوم کو دیکھتے ہوئے ہم تشریح بھی کرتے جائیں گے، لیکن اس ضمن میں آپ تسلسل دیکھیے گا۔ تیسرا بند جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ کا گھوڑا آپ نے روک لیا، اور بعض روایات میں کہ گھوڑا خود بخود رک گیا کہ اس جگہ ہی شہادت نصیب ہونی ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ تو حضرت امام حسین نے اس جگہ کا نام پوچھا تھا، کسی نے اس کا نام غازریہ بتایا تھا، کسی نے نینوا بتایا تھا، اور ایک شخص جب بولا کہ یہ کرب و بلا ہے تو آپ وہاں رک گئے کہ اس کی جو ہے نشانی اور اس کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کا نشاندہی کر دی تھی اس مقام کی۔ تو اسی لحاظ سے جب وہاں پہنچ گئے اور پتہ چل گیا کہ یہی در مراد ہے جہاں ہم نے شہادت ہمیں نصیب ہونی ہے، تو آپ اپنے مسافروں سے، اپنے رفقائے کار سے مخاطب ہوئے کہ اے رائے حق کے مسافروں، ہم منزل مراد پر پہنچ گئے ہیں۔ آپ حشر تلک ہم یہاں سے کوچ نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں ہم نے جام شہادت نوش کرنا ہے، یہی ہمارا مقتل ہے، اسی جگہ پہ ہمیں قتل کیا جائے گا، یہی امام کو شہید کیا جائے گا، یہی مشہد امام ہے۔ تو حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہاں ہم نے تا قیامت محو آرام ہونا ہے، تو ایسا کریں کہ اونٹوں سے بار کو اتار دیا جائے، سامان کو اتار دیا جائے، اور یہاں پر خیمے لگا دیے جائیں، بستر لگاؤ شوق سے سرد پاک، آپ بڑی خوشی سے اس ارض پاک پر بستر لگائیں، کیونکہ اس جگہ اب ہم نے ٹھکانہ پکڑنا ہے، یہیں حق و باطل کا جو معرکہ جو ہے وہ ہوگا، یہی جام شہادت نوش کرنا ہے ہم نے۔ تو آپ نے اپنے رفقہ کار سے کہا کہ اونٹوں سے سامان اتار کر یہاں پر خیمے لگا دو، آپ سب اس پاک سرزمین پر اپنے قیام کے لیے اپنے اپنے بستر بچھا دیں، کیونکہ اس مقدس خاک پر ہمیشہ کی زندگی کا پانی چھڑکا دیا گیا ہے، ایسا پانی یہاں چھڑک دیا گیا ہے کہ ہمیں یہ آب بقا سے بھی بڑھ کر ہے، کیوں کہ آب بقا کو پیا جاتا ہے تو یہاں دنیاوی زندگی ہمیشہ کی نصیب ہوتی ہے تا قیامت تک کی، لیکن آب بقا جو یہاں کی شہید ہونے کی جو زندگی ہے وہ اس دنیا میں بھی سرخرو اور آخرت میں بھی سرخرو
اور یہ ایک تلمیس پہ استعمال کی گئی گویا جو حضرت خضر علیہ السلام کے آب بقا، آگے بھی یہ آب حیات کا ذکر آئے گا۔ اور سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، کیونکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، گزشتہ لیکچر میں ہم در مراد نظم کے پہلے 3 بندوں کی تشریح کر چکے ہیں۔ اس نظم کے شاعر میر ببر علی انیس ہیں۔ آپ کے نصاب میں اس نظم کے جو میر کا ایک مرثیہ ہے اس کا ایک تھوڑا سا حصہ جب آپ حضرت امام حسین میدان کربلا میں پہنچے تو اس وقت کا جو مکالمہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے، وہ منظر نگاری کی گئی ہے۔ تو آج ہم چوتھے بند سے شروع کریں گے۔ اترو مسافروں کے سفر ہو چکا تمام، کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک ہے یہی مقام، مقتل یہی زمیں ہے یہی مشہد امام، اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام، بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر۔ الفاظ میں نہیں دیکھتے ہیں، حشر قیامت کو کہتے ہیں، کوچ روانگی، مقتل قتل ہونے کی جگہ، جائے قتل، مشہد امام حضرت امام حسین کی شہادت کی جگہ، مشہد کے معنی شہادت کی جگہ، شہادت کا مقام، شہید ہونے کی جگہ۔ ایران کے ایک شہر کا نام بھی مشہد ہے۔ بار، بوجھ، وزن، سامان، خیام خیمہ کی جمع ہے، خیمے، برپا کرو خیام مطلب ہے خیام لگاؤ، آب یعنی پانی، بقا ہمیشہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، آب بقا آب حیات، ایسا پانی جسے پینے کے بعد موت نہیں آتی۔ اب اس بند کے مفہوم کو دیکھتے ہوئے ہم تشریح بھی کرتے جائیں گے، لیکن اس ضمن میں آپ تسلسل دیکھیے گا۔ تیسرا بند جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ کا گھوڑا آپ نے روک لیا، اور بعض روایات میں کہ گھوڑا خود بخود رک گیا کہ اس جگہ ہی شہادت نصیب ہونی ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ تو حضرت امام حسین نے اس جگہ کا نام پوچھا تھا، کسی نے اس کا نام غازریہ بتایا تھا، کسی نے نینوا بتایا تھا، اور ایک شخص جب بولا کہ یہ کرب و بلا ہے تو آپ وہاں رک گئے کہ اس کی جو ہے نشانی اور اس کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کا نشاندہی کر دی تھی اس مقام کی۔ تو اسی ریاض سے جب وہاں پہنچ گئے اور پتہ چل گیا کہ یہی در مراد ہے جہاں ہم نے شہادت ہمیں نصیب ہونی ہے، تو آپ اپنے مسافروں سے، اپنے رفقائے کار سے مخاطب ہوئے کہ اے رائے حق کے مسافروں، ہم منزل مراد پر پہنچ گئے ہیں، آپ حشر تلک ہم یہاں سے کوچ نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں ہم نے جام شہادت نوش کرنا ہے، یہی ہمارا مقتل ہے، اسی جگہ پہ ہمیں قتل کیا جائے گا، یہی امام کو شہید کیا جائے گا، یہی مشہد امام ہے۔ تو حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہاں ہم نے تا قیامت محو آرام ہونا ہے، تو ایسا کریں کہ اونٹوں سے بار کو اتار دیا جائے، سامان کو اتار دیا جائے، اور یہاں پر خیمے لگا دیے جائیں، بستر لگاؤ شوق سے سرد پاک، آپ بڑی خوشی سے اس ارض پاک پر بستر لگائیں، کیونکہ اس جگہ اب ہم نے ٹھکانہ پکڑنا ہے، یہیں حق و باطل کا جو معرکہ جو ہے وہ ہوگا، یہی جام شہادت نوش کرنا ہے ہم نے۔ تو آپ نے اپنے رفقہ کار سے کہا کہ اونٹوں سے سامان اتار کر یہاں پر خیمے لگا دو، آپ سب اس پاک سرزمین پر اپنے قیام کے لیے اپنے اپنے بستر بچھا دیں، کیونکہ اس مقدس خاک پر ہمیشہ کی زندگی کا پانی چھڑکا دیا گیا ہے، ایسا پانی یہاں چھڑک دیا گیا ہے کہ ہمیں
یہ آب بقا سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ آب بقا کو پیا جاتا ہے تو یہاں دنیاوی زندگی ہمیشہ کی نصیب ہوتی ہے تا قیامت تک کی، لیکن آب بقا جو یہاں کی شہید ہونے کی جو زندگی ہے وہ اس دنیا میں بھی سرخرو اور آخرت میں بھی سرخرو، اور یہ ایک تلمیس پہ استعمال کی گئی گویا جو حضرت خضر علیہ السلام کے آب بقا، آگے بھی یہ آب حیات کا ذکر آئے گا، اور سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو کیونکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ پانچواں بند دیکھتے ہیں، توشہ مسافروں کا یہی اور یہی ہے داد، یہ خاک آب خضر سے رتبے میں ہے زیاد، طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نہاد، لے آئے گی ہوائے موافق در مراد، دیکھے گا یاس میں کرم کار ساز کو، تھامے گا دشت موج سے دریا جہاز کو۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں، توشہ مسافروں کا کھانا، زاد راہ سفر کے دوران مسافر جو کھانا کھاتے ہیں، زاد خرچہ راستے کا خرچ جو ہے، آب کے معنی پانی، آب خضر تلمیح استعمال ہوئی ہے، آب حیات جس کو پی کر حضرت خضر کو ابدی زندگی ملی، اس سے پہلے باندھ میں آب بقا کے طور پر یہ استعمال ہوا۔ مرد خوش نہاد ہنس مکھ شخص جس کی طبیعت اور طینت میں خوش اخلاقی ہو، ہوائے موافق مناسب ہوا، سازگار ہوا، یاس نا امیدی، کرم کار ساز اللہ تعالیٰ کا کرم، دست کے منی ہاتھ، دست موج لہر کا ہاتھ۔ یہاں شاعر نے صنعت تجسیم نگاری سے کام لیا ہے، تو آپ اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ کربلا کی یہ خاک مسافروں کا توشہ اور زاد راہ ہے، اور اسے دیکھا جائے تو یہ آب خضر سے کہیں بڑھ کر ہے، اس کی اہمیت، اس کا رتبہ، اس کی قدر، یعنی وضاحت کروں تو آب خضر کو تو پی کر دنیاوی زندگی ملتی ہے، لیکن کرب و بلا کے میدان میں جو شہید ہوئے، اس خاک پر جو شہید ہوئے، ان کو تو ابدی زندگی ملی، اور وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوئے۔ تو گویا یہ آب حیات سے بڑھ کر ہے، اور یہ ایک ایسی خاک ہے کہ کوئی طوفان میں، مشکل حالات میں مرد خوش نہاد خوش اخلاق انسان اس کو اپنے پاس رکھے گا، اسے استعمال کرے گا اور طوفان میں ڈال دے گا تو وہ طوفان تھم جائے گا، اور ہوائے موافق اس کے لیے در مراد اور منزل مقصود فراہم کر دے گی اور اس کو لے جائے گی منزل مقصود، منزل مراد تک۔ یہ مایوسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ثابت ہوگی، جب یاسیت کا انسان شکار ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال ہو جائے گا۔ گویا شاعر نے، میر انیس نے خاک کربلا کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اور دشت موج سے جو ہے، دشت موج اور طوفان تو ویسے دریا کا جو طوفان ہے یا دشت موج ہے وہ تو جہازوں کو ڈبو دیتی ہے اور طوفان آتا ہے تو، لیکن جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو وہی طوفان ٹوٹی ہوئی کشتی کو بھی مراد کے ساحل پر لے جاتے ہیں، ساحل مراد پر لے جاتے ہیں اور اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ دیکھ لیجیے، اللہ کی شامل حال تھی، نیل پہ سے وہ گزر گئے۔ تھوڑا سا مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس باندھ میں شاعر نے صحرائے کربلا کی خاک کی عظمت بیان کی، کیونکہ یہ وہ خاک ہے جس میں آل رسول کا خون جذب ہوتا ہے،
اور اس کی آغوش میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے تا قیامت آرام کرنا ہے۔ اس کا مقام عام مٹی جیسا نہیں ہو سکتا، یہ دنیا کی سب سے عظیم المرتبت، جس کا رتبہ بلند ہے اور سعادت مند مٹی ہے۔ بے سر و سامانی کی حالت میں کوئی مسافر اس کو لے تو یہ اس کے لیے توشہ اور زاد راہ ثابت ہوتی ہے، اور یہ مٹی رتبے میں خضر کے آب حیات سے بڑھ کر ہے، جسے پی کر قیامت تک کی زندگی پا لیں گے، اور قیامت کے بعد بھی یہ سرخ روئی کا موجب بنے گی۔ ابدی حیات قیامت کے بعد بھی جو ختم نہیں ہونی، گویا جو اس مٹی پہ شہید ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، اور ان کی حیات جو ہے خضر کی حیات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو جو جام شہادت میں مزہ اور لطف ہے وہ خضر کی عمر دراز میں نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تجھے کیا بتاؤں اے ہم نشیں، مجھے موت میں وہ مزہ ملا، نہ ملی مسیح و خضر کو جو نشاط عمر دراز میں۔ یعنی جو شہادت کی موت میں مزہ ہے وہ عمر دراز میں نہیں ہے، چاہے وہ خضر جیسی زندگی مل جائے۔ تو حضرت امام حسین پر یہ حقیقت منکشف ہو چکی تھی کہ آپ دشمنان اسلام انہیں اور ان کے ہم نواؤں کو اس سرزمین پر سے باہر نہیں جانے دیں گے، یہی شہید کریں گے۔ تو وہ اپنے ساتھیوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اب ہمارا یہی خاک ہمارا سب کچھ ہے۔ اس ضمن میں ایک دو شعر اور پیش کر دیتا ہوں۔ میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے، بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے۔ یا پھر یہ شعر دیکھیے کہ رکھتی ہے پاس خلق خدا خاک کربلا، کیونکہ ہے ہر مرض کی دوا خاک کربلا۔ تو اس میں ایک جو آپ کو بتایا کہ یہ لہر کا دستے موج، یعنی موج بھی اس کے لیے ایک مددگار ثابت ہوگی، جو تجسیم نگاری سے کام لیا ہے شاعر نے۔ اب دیکھیے اس کا چھٹا بند، اترا یہ کہہ کے کشتی امت کا ناخدا، جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا، حضرت نے مسکرا کے ہر ایک سے کہا، دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر کیا فضا۔ اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر، عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر۔ الفاظ میں نہیں دیکھیے کہ ناخدا ملح کو کہتے ہیں، کشتی چلانے والے کو کہتے ہیں، کشتی بان کو کہتے ہیں۔ پیادہ پا پیدل، ترائی وہ زمین جو کسی دریا یا نہر کے قریب ہو، مرطوب زمین ہوتی ہے۔ شگفتہ تازہ دم، خوش، جھومنے لگے خوش ہوئے۔ حضرت امام حسین کے لیے کشتی امت کا ناخدا کے الفاظ استعمال ہوئے کہ امت کی کشتی کا رہبر، رہنما، ملحہ جو کشتی مہدھار میں اور طوفان میں پھنس چکی تھی اس کو کنارے پر لے آئے تھے، شہادت کے ذریعے سرخرو کیا تھا۔ تو یہاں وہ سلسلہ جاری ہے کہ پہلے کربلا کی خاک کی تعریف، اس مٹی کی، اس مقام کی حضرت امام حسین نے فرمائی اور اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کی اور ڈھارس باندھی، اور یہ کہا اور آپ اپنی کشتی سے اپنے گھوڑے سے نیچے اترے۔ آپ کی پیروی میں آپ کے دیگر رفقا کار جو قافلے میں شامل تھے وہ بھی پیدل چلنا شروع ہوئے۔ تو آپ نے مسکرا کر ہر ایک کی طرف دیکھا اور فرمایا، اصل میں تعریف کر رہے ہیں اس ماحول کی، اس فضا کی، کربلا کی، جہاں آپ اس وقت اترے تھے۔
کہ یہ کتنی پرفضا جگہ ہے، کتنا اچھا ماحول ہے، اور اس صحرا کو دیکھا کہ جس کے زروں کو انہوں نے اپنے خون سے سینچنا تھا، اسے دیکھ کر حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر، ان کا چہرہ بھی شگفتہ ہو گیا، وہ بھی خوش خوش نظر آئے۔ جانثاران اسلام، ان کو وہ ماحول پسند آیا، کیونکہ دراصل انہیں اپنی شہادت نظر آ رہی تھی، اور وہ اللہ کی رضا میں خوش تھے کہ جو تو چاہے، جو تیری منشا ہو۔ اسی طرح حضرت امام حسین کے بھائی حضرت عباس بھی اس دریا کو دیکھ کر جھومنے لگے، گویا اس وقت خوشی کا جو ہے اظہار کر رہے تھے، اور بظاہر تو وہ خوش تھے، لیکن چشم تصور میں انہیں اپنی شہادت نظر آ رہی تھی۔ خوشی اس وجہ سے بھی تھی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے جام شہادت نوش کرنا ہے۔ تو گویا اس لک و دک صحرا میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، تمام مصائب و آلام کو جھیلنے کے لیے تمام لوگ وہاں گھبرائے نہیں ہیں، ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی ہے، کوئی شکوہ نہیں آیا ہے کہ یہ لک و دک صحرا ہے، اور انہوں نے استقامت اور صبر کا مظاہرہ کیا، اور سارے خوش اور فرحاں اور شگفتہ نظر آ رہے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں شامل نصاب نظم کا آخری بند: بولے یہ اشک بھر کے شہنشاہ سربلند، کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند، کی مسکرا کے عرض کہ یا شاہ ارجمند، بس یہاں تو خود بخود ہوتی جاتی ہے آنکھ بند، شعر اب یہی رہیں گے عنایت جو رب کی ہے، میں کیا کہوں حضور ترائی غضب کی ہے۔ اس کے معنی دیکھتے ہیں: عاشق آنسو، شہنشاہ سربلند، عظیم بادشاہ، شاہ ارجمند، قدر و قیمت والا بادشاہ، باوقار بادشاہ، عظمت والا بادشاہ، ذی شان ذی مرتبہ، عنایت لطف و کرم مہربانی، ترائی نمی مرطوب زمین، غضب کی زبردست بہت زیادہ۔ مفہوم دیکھیے کہ حضرت امام حسین کی آنکھوں میں اشک آ گئے، اشک بار ہو گئیں ان کی آنکھیں، آنکھوں کے کٹورے جو ہیں وہ آنسوؤں سے بھر گئے۔ ان کے لیے شاہ ارجمند اور شہنشاہ سربلند کے الفاظ استعمال کیے، ان کی عظمت اور ان کی بزرگی اور ان کی شان و شوکت، ان کی بڑائی بیان کی گئی، کہ انہوں نے دیکھا کہ شہزادہ علی اکبر بھی خوش ہے، حضرت عباس علمدار بھی خوش ہے، اور پھر یہیں انہوں نے شہید بھی ہونا ہے۔ تو ان جان نثاران نے اسلام کی حوصلے کو دیکھ کر خوش بھی ہوئے، اور آنے والے مناظر بھی ان کی نظر میں تھے، تو انہیں آپ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے علی اکبر، اے عباس، شاید آپ لوگوں کو یہ جگہ بہت پسند آئی۔ انہوں نے بھی مسکرا کے آپ کو یہی کہا کہ اے شاہ ارجمند، حضرت امام حسین، یہاں تو ایک کیف اور سرور کی کیفیت ایسی ہے کہ آنکھیں خود بخود بند ہو رہی ہیں۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے، شاعر نے کمال مہارت سے شہادت کی طرف اشارہ کر دیا۔
کہ یہاں ہی ان کی آنکھیں بند بھی ہونی ہیں۔ ویسے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ماحول بہت اچھا ہے اور کیف ہے اور سرور ہے اور خود بخود نیند غالب آ رہی ہے، لیکن اس کو اگر اس کی گہرائی اور ڈیپتھ میں دیکھا جائے تو یہ اشارہ بھی کیا شاعر نے۔ شعر یہ ویسے بھی یہ آبزرویشن کی بات ہے کہ شعر جو ہیں یہ بھی ترائی کو پسند کرتے ہیں، اور یہ وہ شعر ہیں اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی، جو اللہ کے راستے میں ڈٹے رہتے ہیں، یہ ان کے لیے شعر کا لفظ استعارہ استعمال ہوا ہے کہ اللہ کہ یہ شعر جو ہے اللہ کی عنایت سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہی رکیں گے، کیونکہ یہاں جو ترائی ہے وہ غضب کی ہے، بہت اچھی ہے، اور دراصل چشم تصور میں وہ تمام جو جانثاران اسلام ہیں وہ اپنی شہادت کو دیکھ رہے تھے اور اپنی زبان سے اس جگہ کی، اس خاک کی، اس مٹی کی تعریف بھی کر رہے تھے۔ انہیں علم تھا کہ اب یہی ان کا مستقل ٹھکانہ ہے، قیام ہے۔ مجید امجد کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ سلام ان پر تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے۔ تو شاعر نے حضرت امام حسین کے لیے شاہ سربلند اور شاہ ارجمند کے القاب استعمال کیے ہیں۔ عظیم بادشاہ، سعادت مند، باوقار بادشاہ، دراصل حضرت امام حسین کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہے، اور شعر کا جو استعارہ ہے وہ حضرت اکبر، علی اکبر اور حضرت عباس علمدار کے لیے استعمال ہوا ہے۔